اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ دفتر میں یا شاید دوستوں میں آپ کوئی نیا آئیڈیا پیش کریں اور اس آئیڈیا پر بات ہونے کے بجائے لوگ آپ پر ہی سوال اٹھانا شروع کر دیں، آپ کی نیت پر، آپ کی سمجھ پر؟ جی، یا یہ کہ آپ یہ کہنے کے اہل بھی ہیں یا نہیں؟ بالکل، یہ ایک بہت ہی عام انسانی رد عمل ہے۔ آج ہم اسی نفسیات کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ایک آیت کا سہارا لیں گے، جو کسی بھی نئے نظریے کو مسترد کرنے کا جو صدیوں پرانا فارمولا ہے نا، اسے کھول کر رکھ دیتی ہے۔ اور یہ فارمولا آج بھی اتنا ہی کارآمد ہے جتنا تب تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 66 کی۔ یہ آیت حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کے درمیان ایک مکالمے کا حصہ ہے، لیکن اس ایک آیت میں طاقت، نفسیات اور کمیونیکیشن کی اتنی پڑھتے ہیں کہ یہ ہر اس شخص کے لیے دلچسپ ہے جو سمجھنا چاہتا ہے کہ اسٹیٹس کو وہ اپنا دفاع کیسے کرتا ہے۔ تو چلے اس صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں، لیکن آیت پر آنے سے پہلے تھوڑا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ یہ مکالمہ ہو کس کے درمیان رہا ہے؟ یہ قوم عاد کون تھی؟ قوم عاد وہ اپنے وقت کی ایک سپر پاور تھی۔ قرآن انہیں ایک ایسی قوم بتاتا ہے جو جسمانی طور پر بہت بہت مضبوط تھی اور تعمیرات میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اچھا؟ وہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے، بڑے بڑے ستون، یہ سب ان کی طاقت اور تکبر کی علامت تھیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان سے زیادہ طاقتور تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی وہ اپنے آپ میں بہت مطمئن تھے۔ ایک ایسا معاشرہ جو اپنی کامیابی کے عروج پر ہو، بالکل اسے یہ خیال کیوں آئے گا کہ انہیں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ صحیح کہا۔ اور پھر اسی معاشرے میں ایک شخص انہی میں سے ایک کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ سب غلط راستے پر ہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی اور ان کے ظلم اور تکبر پر انہیں خبردار کیا۔ یہ پیغام ان کے پورے نظام کے لیے ایک براہ راست چیلنج تھا، اور یہیں سے وہ مکالمہ شروع ہوتا ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ تو اب اس آیت کو سنتے ہیں کہ اس چیلنج کے جواب میں قوم کے جو بڑے تھے انہوں نے کیا کہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ آیت شروع ہوتی ہے قال الملأ الذین کفروا من قومہ۔ یہاں سب سے پہلا لفظ ہی بہت اہم ہے، الملأ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایک بہت دلچسپ اصطلاح ہے۔ الملا کا مطلب صرف لیڈرز یا سردار نہیں ہے۔ اس کے پیچھے جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے محفلیں بھر جاتی ہیں، جن کی رائے وزن رکھتی ہے، جن کی طرف سب دیکھتے ہیں۔ واہ! یہ معاشرے کے با اثر، امیر اور صاحب اختیار لوگ ہیں۔ آج کے دور کے انفلوئنسر سمجھ لیں۔ اچھا، تو یہ کوئی عام آدمی کی رائے نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا آفیشیل بیان ہے۔ بالکل۔ یہ تو بہت زبردست تصویر کشی ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ بولتے ہیں تو باقی سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور آیت میں یہ بھی ہے کہ وہ من قومہ، یعنی اسی کی قوم سے تھے۔ یہ کوئی باہر کا دشمن نہیں تھا جو تنقید کر رہا تھا۔ جی، یہ اپنے ہی لوگ تھے جو شاید انہیں بچپن سے جانتے تھے۔ اس سے مخالفت اور بھی زیادہ ذاتی اور تلخ ہو جاتی ہے نا؟ بالکل۔ اور یہی وہ طبقہ ہے جسے سب سے زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ ان کا اختیار، ان کی سماجی حیثیت، ان کے معاشی مفادات، سب کچھ اسی پرانے نظام سے جڑا ہوا تھا۔ حضرت ہود کا پیغام ان سب چیزوں کی بنیادوں کو ہلا رہا تھا۔ تو ظاہر ہے ان کا رد عمل بھی ویسا ہی شدید ہونا تھا۔ جی، انہوں نے پیغام کے مواد پر بحث کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اور یہیں سے بات اصل میں دلچسپ ہوتی ہے۔ انہوں نے دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیا، انہوں نے سیدھا پیغام لانے والے پر ہی حملہ کر دیا۔ پہلا الزام کیا تھا؟ انا لنراک فی صفاحۃ۔ یقیناً ہم تمہیں سراسر حماقت میں مبتلا دیکھ رہے ہیں۔ یہاں زبان کا استعمال دیکھیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہاری بات احمقانہ ہے، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تم خود احمق نظر آ رہے ہو۔ یہ براہ راست کردار کشی ہے۔ یعنی جسے ایڈ ہومنم حملہ کہتے ہیں۔ بالکل، دلیل کو چھوڑو، دلیل دینے والے کی ذات پر حملہ کر دو۔ اور یہ لفظ صفاحتن، یہ بھی عام بے وقوفی سے کچھ زیادہ گہرا لگتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، صفاحت میں کم عقلی، ناپختگی اور فکری ہلکے پن کا تصور ہے۔
گویا وہ کہہ رہے ہوں کہ تم میں وہ ذہنی گہرائی اور سنجیدگی ہی نہیں ہے کہ تمہاری بات کو سیریس لیا جائے۔ یہ تو کسی کی فکر قابلیت کو مکمل طور پر ڈسمس کرنا ہوا۔ جی، جیسے آج کل کوئی نئی بات کرے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو بچکانہ سوچ ہے یا اسے دنیا کا تجربہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ چونکا رہی ہے وہ ہے لنراک کا استعمال۔ ہم تمہیں دیکھتے ہیں، یہ کوئی رائے نہیں دے رہے، یہ تو ایک فیصلہ سنا رہے ہیں۔ بالکل، یہی تو نکتہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا خیال ہے یا ہمیں لگتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تم حماقت میں ڈوبے ہوئے ہو۔ اچھا، وہ اپنے ذاتی موضوعی خیال کو ایک ٹھوس معروضی حقیقت بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی جال ہے تاکہ بحث شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ جی، جب ہم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ تم احمق ہو تو تمہاری بات سننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو پہلا حملہ ہوا، یعنی پیغام لانے والے کی ذہنی صحت پر سوال اٹھا کر اسے نااہل قرار دے دیا۔ لیکن وہ یہاں رکے نہیں، انہوں نے ایک اور تیر چلایا۔ دوسرا الزام کیا تھا؟ آیت کا اگلا حصہ ہے وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً ہم تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت ہی لطیف لیکن اہم لسانی تبدیلی ہے۔ پہلے انہوں نے لَنَرَاكَ یعنی ہم دیکھتے ہیں استعمال کیا، جو یقین کی علامت ہے۔ جی، یہاں وہ لَنَظُنُّ کا استعمال کر رہے ہیں، جو زن سے نکلا ہے۔ زن کا مطلب تو گمان یا خیال ہوتا ہے، تو بظاہر یہ الزام پہلے والے سے کمزور لگتا ہے نا؟ کہ ایک طرف دیکھنے کا دعویٰ، دوسری طرف صرف گمان کا اظہار۔ یہی عربی زبان کی خوبصورتی ہے۔ عام طور پر زن میں شک کا عنصر ہوتا ہے، لیکن جب اسے انا یعنی یقیناً ہم اور لا یعنی لام تاکید کے ساتھ استعمال کیا جائے اچھا، تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ یہاں اس کا مطلب ہے ہمارا گمان اب اس قدر پختہ ہو چکا ہے کہ وہ یقین کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ یہ محض شک نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا طے شدہ نتیجہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تم جان بوجھ کر دھوکہ دے رہے ہو۔ تو یہ ایک دو طرفہ حملہ ہے، ایک مکمل پیکیج۔ اگر کوئی ان کی پہلی بات نہ مانے کہ وہ نعوذ باللہ احمق ہیں، تو ان کے لیے دوسرا آپشن تیار ہے کہ وہ بددیانت اور جھوٹے ہیں۔ صحیح، پہلے عقل پر حملہ، پھر کردار پر۔ اس کے بعد تو پیغام میں کیا کہا جا رہا ہے، یہ بات مکمل طور پر غیر اہم ہو جاتی ہے۔ بالکل، یہ کسی بھی نئے خیال کو دفن کرنے کی کلاسک حکمت عملی ہے۔ پہلے خیال پیش کرنے والے کو ذہنی طور پر نالائق ثابت کرو، اگر وہ نہ ہو سکے تو اس کی نیت پر شک پیدا کر دو۔ عوام ان دو الزامات میں سے کسی ایک کو بھی مان لے تو آپ کی جنگ جیتی گئی۔ اور اصل موضوع پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جی بالکل نہیں۔ یہ سب سن کر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اس شدید ذاتی حملے کا جواب کیسے دیا ہوگا؟ جب کسی کی عقل اور کردار دونوں پر یوں سرے عام حملہ کیا جائے تو فطری رد عمل تو غصہ یا جوابی الزام تراشی ہوتا ہے۔ جی، اور یہ اس کہانی کا سب سے طاقتور حصہ ہے۔ اگلی ہی آیت یعنی آیت نمبر 67 میں ان کا جواب آتا ہے، اور وہ جواب ان سرداروں کے حکمت عملی کے بالکل برعکس ہے۔ حضرت ہود نے کہا قال یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اس نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی حماقت نہیں، بلکہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ واہ، کیا کمال کا جواب ہے! سکون اور باوقار انداز ہے۔ اور وہ یا قوم کہہ رہے ہیں، اے میری قوم۔ جی، وہ انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ میں تمہارا دشمن نہیں، میں تم ہی میں سے ہوں۔ وہ تعلق کو توڑ نہیں رہے، جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے ذاتی حملے کا جواب ذاتی حملے سے نہیں دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم خود احمق ہو۔ یہی تو سب سے اہم نکتہ ہے۔ انہوں نے پہلے الزام یعنی صفاحت کو براہ راست لیکن مختصر طور پر مسترد کیا۔ لیس بی صفاحہ، مجھ میں حماقت نہیں ہے، بس۔ اس پر لمبی چوڑی بحث نہیں کی۔ انہوں نے کیچڑ میں اترنے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے دوسرے الزام یعنی جھوٹا ہونے کے الزام کو تو نظر اندازی کر دیا۔ یہ بہت دلچسپ ہے، انہوں نے جھوٹ کے الزام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ ان کا اگلا جملہ خود اس کا جواب تھا، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے بحث کا رخ ہی موڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ میری ذات، میری عقل یا میرا کردار نہیں ہے، اصل مسئلہ پیغام ہے اور پیغام دینے والے کی حیثیت ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو صرف ایک پیغام رسا ہوں۔ اچھا، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو وہ پیغام سے ہے جو رب العالمین کی طرف سے ہے۔ انہوں نے گفتگو کو ذاتیات کی دلدل سے نکال کر واپس اصل موضوع پر لا کھڑا کیا۔ تو ایک طرف سرداروں کی کوشش تھی کہ بحث کو پیغام سے ہٹا کر شخصیت پر مرکوز کر دیا جائے، جی،
اور دوسری طرف حضرت ہود کی کوشش تھی کہ بحث کو شخصیت سے ہٹا کر واپس پیغام پر مرکوز کر دیا جائے۔ یہ تو ابلاغ کی ایک ماسٹر کلاس ہے۔ بالکل، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب آپ پر ایڈ ہومینم حملے ہوں تو ان کا جواب دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے جال میں نہ پھنسیں۔ اپنی توانائی ضائع کرنے کے بجائے اپنے مقصد اور اپنے پیغام پر قائم رہیں۔ حضرت ہود کا جواب ان کے اعتماد اور اپنے مشن پر ان کے یقین کی عکاسی کرتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو سورۃ الاعراف کی یہ 2 آیات ہمیں صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں سناتی، بلکہ یہ کسی بھی نظریاتی تصادم کا ایک مکمل سائیکل دکھاتی ہیں۔ جی، پہلے قائم شدہ طاقتوں کا رد عمل، دلیل پر نہیں شخصیت پر حملہ کرو، عقل کو نشانہ بناؤ، نیت کو داغدار کرو۔ اور پھر اس حملے کا جواب دینے کا طریقہ، جذبات میں آئے بغیر سکون اور وقار کے ساتھ الزام کو مسترد کرو اور گفتگو کو واپس اصل مقصد کی طرف لے آؤ۔ یہ ایک لازوال سبق ہے، چاہے آپ کسی کاروباری میٹنگ میں ہوں، کسی سماجی بحث میں یا خاندانی گفتگو میں۔ یہ واقعی ایک گہرا سبق ہے، اور یہاں سے ہمارے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ یہ نکلتی ہے کہ ہم خود اس آئینے میں کہاں کھڑے ہیں۔ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس واقعے کو صرف ایک پیغمبر اور اس کی قوم کی کہانی کے طور پر دیکھنے کے بجائے یہ غور کیا جائے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہی طریقہ کار کس طرح دہرایا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی نیا نظریہ سائنس میں، سماجیات میں یا حتیٰ کہ خاندان میں پیش کیا جاتا ہے تو کیا اکثر پہلا رد عمل اس نظریے پر غور کرنے کے بجائے پیش کرنے والے کے ذہنی حالت یا اس کی نیت پر شک کرنا نہیں ہوتا؟ صحیح۔ یہ آیات ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم ان نظریات پر اپنے رد عمل کا جائزہ لیں جو ہمارے لیے چیلنجنگ ہوں۔ کیا ہم دلیل کا سامنا کرتے ہیں یا شخصیت پر حملہ کر کے خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں؟ اور جب ہم پر ایسا حملہ ہوتا ہے تو کیا ہم غصے میں آ کر اسی سطح پر اتر آتے ہیں یا حضرت ہود علیہ السلام کی طرح وقار کے ساتھ اپنے مقصد پر قائم رہتے ہیں؟